میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ پاس آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ دوستو، یہ کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ خودی کو کر اتنا بلند، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جو بندہ ہمت کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، اور جو بندہ خدا کے آگے جھک جاتا ہے اللہ اس کو ساری دنیا میں بلند کر دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کیرل کے رہنے والے دلیر اور بہادر نوجوان شہاب چتر کی۔ جی ہاں، جس نے نیکی کی راہ پر ایسا قدم اٹھایا جس نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ جس شہاب کو آج سے 2 مہینے پہلے صرف گنے چنے چند لوگ جانتے تھے، اس شہاب کو آج ساری دنیا سلام کر رہی ہے۔ یہ حج کے لیے پیدل جانے والا نوجوان جس گلی سے گزرتا ہے لوگ پھولوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور کرے بھی تو کیوں نہ، یہ کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے ملنے جا رہا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ یہ اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے جس گھر کی زیارت کی التجا لوگ اپنی خاص دعاؤں میں کرتے ہیں، جس گھر کی زیارت کے لیے لوگ اپنے دل میں کچھ ایسی تمنا رکھتے ہیں کہ اے کاش میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے تو میں بھی اس مبارک گھر کی زیارت کے لیے جاتا۔ مدینے کی گلیوں کی ٹھنڈی ہوائیں میرے درد کی دوا بن جاتی، میری آنکھوں کی روشنی دگنی ہو جاتی جب مدینے کے گنبد خضرا کی زیارت ان آنکھوں سے کرتا۔ یہ ایک عاشق رسول کے دل کی آواز ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ عشق حد سے بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب یہ عشق عروج کو پہنچتا ہے تو شہاب جیسا عاشق کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے پاس پیسے نہیں تو کیا ہوا، میں مدینے کی خوبصورت گلیوں میں پیدل ہی چل کر آؤں گا۔ یا رسول اللہ، آپ کے خوبصورت شہر دیکھنے کو پیدل ہی نکل پڑا ہوں، آپ میری اس مشکل راہ کو آسان فرما دیں۔ یا اللہ، تیرے گھر بیت اللہ اور تیرے محبوب کے خوبصورت مدینے کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھ چکا ہوں۔ یا اللہ، اس راہ میں آنے والی میری مشکلوں کو آسان فرما اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔